السلام علیکم سامعین، 15 ربیع الاخر اور 8 اکتوبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ بھارت کے پڑوسی ملکوں میں ہتھیار حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کو نہایت خطرناک ہتھیار AIM نامی دے رہا ہے، جو ہوا سے ہوا میں ہی نشانہ بنانے میں بہت اہم ہے۔ یہ ایک میزائل ہے جو ہوا سے ہوا میں مار کرتا ہے۔ اسی طرح چین بنگلہ دیش کو 20 فائٹر جیٹ فروخت کرنے والا ہے۔ یہ دونوں خبریں بھارت کے لیے تشویش کا سبب ہو سکتی ہیں۔ حال ہی میں روس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہندوستان، روس، چین، ایران اور افغانستان کے نمائندے شامل ہوئے ہیں۔ ان ملکوں نے روس، چین اور ایران اور ہندوستان نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی طاقت کا کوئی فوجی اڈہ نہیں بنے گا۔ اس بیان کو اس پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے جو امریکی صدر ٹرمپ نے چند دن پہلے دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ افغانستان میں جو بگرام ایئر بیس ہے، جو فوجی اڈہ ہے، وہ امریکہ نے بنایا تھا، اس لیے امریکہ کے حوالہ کر دیا جائے۔ امریکی صدر نے بیان دیا تھا کچھ دن پہلے، اور ایک دو بار اور بھی بیان دیا۔ اسی پس منظر میں ایشیائی ممالک نے بیان دیا ہے کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی طاقت کا کوئی فوجی اڈہ نہیں بنے گا۔ ادھر روسی فوج کے لیے لڑ رہے ہندوستانی شہری ساحل محمد حسین کو یوکرین کی فوج نے پکڑ لیا ہے۔ ساحل کی عمر 22 سال ہے، وہ گجرات کا رہنے والا ہے۔ البتہ اس خبر کی باضابطہ کوئی اطلاع روس، یوکرین یا ہندوستان نے نہیں دی ہے۔ پیسے لین دین میں اپنا پن نمبر بھول جاتے ہیں تو اب موبائل سے جو پیسے لین دین ہوں گے وہ چہرے کی پہچان اور فنگر پرنٹ یعنی انگلیوں کی نشان سے بھی کام چل جایا کرے گا۔ بہت سی مرتبہ انسان پیسے کو لین دین کرتا ہے موبائل سے، پن نمبر بھول جاتا ہے تو چہرے کی پہچان سے کام چل جائے گا اور انگلیوں کے نشان سے بھی کام چل جائے گا۔ راجستھان کے ضلع الور میں تھانہ بڑودہ میں پولیس نے خواتین اور مردوں کو پیسے کا لالچ دے کر عیسائی بنانے والے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں پرشانت، روہت اور رام نارائن وغیرہ شامل ہیں۔ ایک چہرہ ہے خلیل الحیہ، ان کو آپ جانتے ہوں گے، یہ حماس رہنما ہے۔ یہ وہی رہنما ہیں جن کو قطر میں اسرائیلی فوج نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ بچ گئے تھے۔ غزہ میں ان کے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب اتفاق دیکھیے کہ اسرائیل کے جو مذاکرات کرنے جو نمائندے ہیں وہ انہی خلیل الحیہ سے جنگ بندی پر بات چیت کر رہے ہیں۔ خلیل الحیہ ہیں، دوسرے نمائندے ہیں، اور مصر میں پہلی بات چیت کا دور ہو چکا ہے اور اب دوسری بات چیت ہوگی تو انہی سے ہوگی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو آج تقریباً 12:30 بجے رامپور اعظم خاں سے ملنے جائیں گے۔